اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون، صدق اللہ العظیم۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی کئی آیت مبارکہ میں اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا، تو ہر مسلمان پر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب احترام سب پر لازم ہے، فرض ہے۔ جو کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا صحابی کون ہے کہ جس نے اپنی حیات زندگی میں اپنی جاگتی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا دیدار کیا اور حالت ایمانی میں دیدار کیا اور اسی پر قائم رہا اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے گیا، تو وہ صحابی رسول ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ابو جہل نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہری حیات طیبہ میں دیکھا، اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، لیکن کیا وہ ایمان نہیں لایا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں گیا۔ اسی طرح بعض وہ منافقین تھے جو ایمان تو لے کر آئے لیکن ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں گئے، اس لیے وہ صحابی رسول کی صفت میں شامل بھی نہیں ہوئے۔ تو وہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، آپ کے ارشادات کو سنا، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب و احترام کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنی کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنا۔ یہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے اندر شرکت اختیار فرمائی ہے۔ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے دین کے خاطر مشقتیں برداشت فرمائی ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت ہے کہ جنہوں نے اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے اس قدر محبت فرماتے کہ یا رسول اللہ ہماری جان ہمارا مال جو ہے وہ یا رسول اللہ آپ پر قربان ہے۔ تو ہر مسلمان پر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب و احترام جو ہے وہ لازم ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ وہ وعدہ خیر فرمایا ہے، اور چاہے وہ مہاجرین ہیں وہ انصار ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے ساتھ جو ہے احسان کا وعدہ فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو جس سے اللہ راضی ہو تو اللہ تبارک و تعالی جب جس سے راضی ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس سے راضی ہوتے ہیں، اور جس سے حضور علیہ السلام راضی ہوں، اللہ بھی راضی ہو، تو وہ قطعی جنتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے ساتھ خود وعدہ فرما رہا ہے احسان کا، بھلائی کا۔ تو ہم پر لازم ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب و احترام کیا جائے۔ بعض لوگ جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی لعنت اللہ علی شدکم، کہ اگر تم میرے صحابہ کی شان میں کسی کو گستاخی کرتے ہوئے دیکھو تو کہو اللہ تجھ پر لعنت فرمائے، اللہ تجھ پر لعنت فرمائے۔ اور یاد رکھیے یہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت ہے بارے میں میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبه احبهم ومن ابغضهم فببغضه ابغضهم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے باروں میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ اللہ اللہ صحابی دو مرتبہ فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میری وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ اگر کسی شخص کسی صحابی کی شان میں گستاخی کی تو یعنی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض رکھا، اور جو حضور سے بغض تو پھر وہ اندازہ کر لے کہ اس کا پھر کیا حال ہونا ہے۔ اور یاد رکھیے گا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی شخص قال مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ من شتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قتلا، آپ نے فرمایا کہ کسی نے اگر کسی شخص نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا کسی بھی انبیاء کی شان میں گستاخی کی تو آپ نے فرمایا اسے قتل کیا جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ بہت زیادہ مشہور ہے، من نبیًا فاقتلوہ، تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو اسے کاٹ کر رکھ دیا جائے گا، یعنی کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور آگے امام مالک فرماتے ہیں وَمَنْ شَتَّمَ أَصْحَابِهِ أُدِّبَ وَقَالَ أَيْضًا، کہ اگر کسی نے کسی صحابی رسول کی شان میں کری تو اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ من شتم احد من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابا بکر او عمر او معاویہ او عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، امام مالک یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں، حضرت عمر کی شان میں، حضرت عثمان اللہ تعالیٰ کی شان میں، یا پھر امیر معاویہ یا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی تو آپ فرماتے ہیں اگر اس نے یہ گمراہ تھے یا یہ کفر میں مبتلا تھے تو اس قتل کیا جائے گا، اور اگر اس نے ان دو الفاظ کے علاوہ کسی اور الفاظ کے ساتھ ان صحابی رسول کی شان میں گستاخی کی تو آپ کہتے ہیں کہ اسے سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا، یعنی کہ اس کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ فاتح مصر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے پہ جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو فتح عطا فرمائی ہے۔ آپ سے کئی احادیث مبارکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مروی ہیں، اور صحابی تو وہ ہے کہ جس نے ایک آن کے لیے بھی یعنی کہ ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا اور کوئی نیک عمل بھی نہیں کر سکا تھا کہ دنیا سے چلا گیا، تو کوئی اللہ کا ولی بعد میں آنے والا جو تابعین ہے، تبع تابعین ہے، غوث ہو، ابدال ہو، قطب ہو، وہ اس صحابی مقام و مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بلند مقام جو ہے صحابی رسول علیہم رضوان کا ہے۔